قحط پڑ گیا، مدینے حجاز کے اندر شدید قحط پڑا، اور اتنا قحط تھا کہ جیسے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی، خشک سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے شام سے گندم منگوائی، انہوں نے مصر سے غلہ منگوایا کہ تاکہ مدینے کے اندر حالات سٹیبل ہو سکے، لیکن کہتے ہیں کہ باوجود غلہ باہر سے منگوانے کے باوجود لیکن حالات تھے کہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ اسی دوران حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے خواب کے اندر۔ اس واقعے کو غور سے سنیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے اندر آج کے حالات سے نکلنے کے لیے ایک گائیڈ لائن موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، اور آپ اس قحط سالی جو تھی اس وقت مدینے کی، اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ عمر بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ جس اتنے الفاظ جو مجھے ملے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ عمر بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ حضرت بلال بیدار ہوئے، امیر المومنین کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ مجھے تو اس طرح سے خواب آیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ عمر بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ وہ رونا شروع ہو گئے، پریشان ہو گئے، سمجھ نہیں آئی کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مجلس مپا ہوئی، مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ آئے، صحابہ سے کہا کہ لوگوں مجھے بتاؤ کیا میرے اندر کوئی تم نے سنت کے خلاف عمل پایا ہے، یا میں حضور کے طریقے سے منحرف ہو گیا ہوں، کوئی ایسا عمل؟ سب نے کہا نہیں۔ انہوں نے امیر المومنین کی تعریفیں کی، ان کا پازیٹیو سائڈ جو تھی وہ بیان کی، اور کہا کہ آپ کی زندگی تو بہترین زندگی ہے، آپ کی ذمہ داریاں نمونہ ہے سب کے لیے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی بات سمجھ نہ آئی کہ جو خواب تھا اس خواب کی گتھی نہیں سلجھ رہی تھی۔ انہوں نے حضرت بلال سے کہا کہ وہ تم خواب بیان کرو میرے ساتھیوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے۔ چنانچہ حضرت بلال نے کھڑے ہو کر صحابہ سے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں نظر آئے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ عمر سمجھدار آدمی ہے، یعنی اس کرائسس سے نکال لے گا امت کو، اس بحران سے نکال لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پر پریشان تھے کہ حضور کے الفاظ جو تھے وہ بہت متوجہ کرنے والے تھے۔ چنانچہ صحابہ نے پھر کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا